إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، آج رجب المرجب کی 28 تاریخ ہے، 1440 پر 5 سن ہجری ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے رجب المرجب کے مہینے کے آخری دنوں میں، راتوں میں معراج کا واقعہ پیش آیا، نبوت کے 11ویں سال۔ ویسے 6 روایتیں ہیں، 6 اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ لوگوں میں زیادہ مشہور یہ بات ہو گئی ہے کہ نبوت کے 11ویں سال رجب المرجب کی 27ویں رات کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تقریباً 1500 سال ہو گیا ہے اس واقعے کو پیش آنے کے، اس کے باوجود برابر معراج کے واقعے کو محراب رسول سے، منبر رسول سے بیان کیا جاتا ہے اور ایمان تازہ کیا جاتا ہے۔ اور جتنا زیادہ زمانہ گزر رہا ہے اتنا زیادہ معراج کے واقعے کو سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ پہلے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا سفر جو تھا، ایک ہی رات میں وہاں تک پہنچے اور واپس آ گئے، تو ذرا سمجھنے میں دشواری تھی۔ اتنا تیز رفتار سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج کل یہ پلین، یہ راکٹ اور اس طرح کے تیز رفتار سواریوں نے
سمجھا دیا ہے کہ کیسے مہینوں کا سفر ہفتوں میں بدلتا ہے، ہفتوں کا سفر گھنٹوں میں بدلتا ہے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں بدلتا ہے۔ واقعہ تو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، آج میں واقعے کے ساتھ معراج کے واقعے کا پیغام اس دور میں ہم کو کیا مل رہا ہے اسے بیان کرنا ہے۔ واقعہ معراج جب پیش آیا تھا، قریب قریب آج جس دور سے مسلمان گزر رہے ہیں ویسے ہی تقریباً حالات تھے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ عالمی سطح پر دیکھ لو یا ملکی سطح پر دیکھ لو، ڈرا ہوا، سہما ہوا، اور جن کے ہاتھوں میں حکومت، ان کا حال تو یہ ہے جن کے ہاتھ میں لاٹھی ان کی بھینس کی طرح ہو رہا ہے۔ فیصلے عدالتوں سے مسلمانوں کے خلاف آ رہے ہیں۔ صدیوں سے جو مساجد مسلمانوں کی کہلاتی تھی، ایک دو نہیں، اب اخبارات پڑھتے ہیں روزانہ کسی نہ کسی مسجد کے سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے۔ صدیوں سے جہاں سجدے ہو رہے تھے وہاں آسانی کے ساتھ دوسری عبادت گاہیں، مندریں بنا دی جا رہی ہیں، اور دوسری قوموں کو عبادت اور پوجا کا موقع دے دیا جا رہا ہے۔ 500 600 سال کے مساجد کو راتوں رات زمین بوس کر دیا جا رہا ہے۔ ایک عجیب طرح کا دور چل رہا ہے۔ مسلمان ایک الگ تھلگ ہو گئی ہے یہ قوم ساری دنیا میں۔ ایسا ہی حال تقریباً یا اس سے بھی زیادہ خراب حال سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعہ معراج پیش آیا تھا ایسا ہی تھا۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے ستایا جا رہا تھا، ظلم و جور ہو رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ پھر ان بائیکاٹ کیا گیا کہ ان سے لین دین نہ کیا جائے، ان سے شادی بیاہ نہ کی جائیں، خرید و فروخت نہ کیا جائے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ شعب ابی طالب میں مسلمان بھوکے پیاسے رہ رہے تھے۔ تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے بھوک کی وجہ سے بچے بلبلاتے تھے، بوڑھوں کا حال یہ تھا کہ وہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بڑے سنگین حالات تھے، اور ایسے حالات پر پھر اور بھی حالات پیش آتے ہیں تو آدمی اور بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حمایتی، دنیا میں سب سے بڑے مددگار آپ کے چچا ابو طالب تھے، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ایک جو سہارا تھا وہ سہارا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایسا دردناک واقعہ کہ خواجہ ابو طالب آخری وقت تک ساتھ دیتے رہے محمد رسول اللہ کی، لیکن ایمان قبول نہیں کیا، کفر کی حالت میں مرتے۔ یہ بڑا صدمہ تھا۔ پھر اسی سال نبوت کے 10ویں سال ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو آپ پر جان نثار کرتی تھی، قدم قدم آپ کے ساتھ میں تھی، ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ حالات پر قابو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ منصوبے بناتے رہتے تھے، یہ نبی کی سنت ہے۔
جو ہوتا ہے ہونے دو، ہمارا کام کیا ہے؟ صبح میں جانا ہے، کمانا ہے، بازار جانا ہے، شام کو آنا ہے، سو جانا ہے، پھر صبح میں اٹھنا ہے، پھر وہی چکی کے پاٹ کی طرح پیستے رہنا ہے۔ حالات کیا ہو رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ حالات سے واقف ہوتے تھے، اور وہ حالات جو اسلام اور مسلمانوں پر پیش آتے، اس سے کیسے نمٹنا ہے، اسے کیسے قابو پانا ہے، دن بدن اس کی کوششیں ہوتی رہتی تھی۔ اس کے لیے جتنے اسباب ہو سکتے تھے وہ سب اسباب اختیار کرتے تھے۔ دعائیں اپنی جگہ پر ہوتی تھی، عبادت اپنی جگہ پر ہوتی تھی، معاشی ضروریات کے لیے محنت کرنا وہ اپنی جگہ پر ہوتا تھا، دعوت و تبلیغ اپنی جگہ پر تھی۔ لیکن دشمن جو حالات جو پیدا کرتے تھے، ان حالات پر قابو پانے کے لیے بھی منصوبے بنائے جاتے تھے، اسباب اختیار کیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ برابر چلتا رہتا تھا۔ راتوں میں اٹھ کر کبھی عمر کے لیے دعا ہوتی، کبھی ابو جہل کے لیے دعا ہوتی، کبھی خالد بن ولید کے لیے دعا ہوتی، کبھی فلاں کے لیے، کبھی فلاں کے لیے دعا ہوتی تھی، اور دن میں منصوبے بھی بنائے جاتے تھے۔ انہی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ یہ تھا کہ مکے میں بظاہر کوئی حمایتی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکے سے قریب طائف کا سفر، جو شہر طائف ہے، وہاں خوشحال لوگ رہتے ہیں، وہاں پر پہنچیں، وہاں دعوت و تبلیغ کریں، ان کو دین کی دعوت دیں۔ اگر وہ سنبھل گئے، وہ سدھر گئے، وہ دعوت کو قبول کر لیے، وہ ایمان لے آئے، تو صاحب ثروت قوم کے مالدار لوگ تھے، وہ خوشحال لوگ تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کا دیکھا دیکھی مکے کے دوسرے لوگ بھی اسلام قبول کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ ایک امید سے طائف کا سفر کیا تھا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے طائف کے سفر میں کیسی دشواریاں، کیسی پریشانیاں، کیسی تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ میں اس واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا، اسباب اختیار کرتے تھے۔ اب وہاں پر بھی مایوسی ہو گئی، تو ہمت نہیں ہارے تھے، تو برابر اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے رہتے تھے، پہلے سے زیادہ پختہ رہتے تھے۔ ان حالات میں واقعہ معراج پیش آیا۔ واقعہ معراج کا پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے، ہمارے ملک میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ سارے عالم میں بسنے والے ایمان والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ حالات جتنے بھی آتے رہیں، مصیبتیں جتنے بھی آتی رہیں، قوم پر آئیں، فرد پر آئیں، اسے برداشت کر کے پہلے سے زیادہ ایمان میں پختگی کا ثبوت پیش کریں، پہلے سے زیادہ معاشرت میں اسلامی طریقے کو اپنائیں، پہلے سے زیادہ معاملات میں اسلام کے سکھائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، پہلے سے زیادہ اسلام کے اخلاق جو سکھائے مسلمانوں کو اس کو اپنائیں، پہلے سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو، پہلے سے زیادہ عقائد میں پختگی ہو۔ تو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات پر حالات آ رہے تھے، انہی موقع پر اللہ نے معراج کی بلندی عطا کی، معراج کی بلندی عطا کی۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، ہم کو بھی کامیابی ملے گی، ہم کو بھی راحتیں ملے گی۔ یہ آج جو ڈرانے والے ہیں، یا تو وہ ختم ہو جائیں گے یا وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یہ آج مساجد کو ڈھانے والے، مساجد کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے، یا تو وہ ختم ہو جائیں گے یا وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو ہمارے لیے بھی چاہیے راتوں میں اٹھ کر ان ظالموں کے لیے اللہ کے بارگاہ میں جھولی پھیلائے،
روئیں دھوئیں، جب رات میں سارے لوگ سو رہے ہو، اندھیرے میں اللہ کے دربار میں پکار کر کہے یا اللہ فلاں ابن فلاں ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بکتا ہے، مساجد ڈھانے کی باتیں کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ نبی کی سنت تھی، عمر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے۔ محمد الرسول اللہ نے دعا کی تو عمر مسلمانوں کے لیے مل گئے، یا اللہ فلاں یہ اتنی طاقت ہے، اس کی اتنی قوت ہے، اس کی حکومت اتنا پاورفل ہے، اور اس کی حکومت میں اتنی طاقت ہے، اس کی سازشوں میں اتنی قوت ہے کہ مسلمان آج بے بس نظر آ رہا ہے۔ یا اللہ تیری ذات میں کیا کمی ہے کہ اس کو جو ہے اسلام سے نواز دے، اسے اللہ کلمے کے دولت سے مالومال کر دے۔ دعائیں کریں، بدعا بھی کریں، اے اللہ اگر اس کے حق میں ایمان نہیں ہے تو نیست نابود کر دے، تباہ کر دے، اس کی قوت کو ہمارے سامنے ریزہ ریزہ کر دے، ذلیل و خوار کر دے۔ یہ دعا کرنے میں ہمارے لیے کوئی دشواری ہے کیا؟ ہمارے لیے کسی قسم کی رکاوٹ ہے کیا؟ یہ کرنے میں ہمارے لیے کوئی بندشیں ہیں کیا؟ ذرا ہم خود سے پوچھیں کتنی مرتبہ ہم نے ہدایت کے لیے دعا کری، ان ظالموں کے لیے کتنی مرتبہ بے چین ہو کر دل سے ان کے لیے ہم نے بدعا کی۔ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور کبھی کبھی بے چین ہو کر آپ نے کہہ دیا ہے اللہم سلط کلب من کلابک، دشمنوں کے لیے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ ہمارے لیے کوئی بندش نہیں ہے، فرض نمازوں کے بعد، نفل نمازوں کے بعد راتوں میں اٹھ کر دعائیں بھی کریں، اور جتنا ہو سکے منصوبے بھی بنائیں، تدبیریں بھی کریں، اپنی قوم میں اتحاد پیدا کریں، اور جن چیزوں کے ذریعہ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی، اس میں مضبوط بنیں۔ ہمارے کاغذات، ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت کارڈ، ہمارا ووٹر آئی ڈی کارڈ، ہمارے آدھار کارڈ، ہمارے پراپرٹیوں کے پیپرز، ان سب چیزوں، یہ سب تدبیریں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اسے مضبوط بنائیں، اس سلسلے میں غفلت نہ برتیں۔ کیا ہوگا یہ نارسی میں، یہ نارپی میں، یہی تو چیزیں پوچھے جائیں گی۔ اگر ہم اس میں مضبوط رہے، ہم اس کے کاغذ پہلے سے بنا کر تیار رکھے، تو ایک ہمارا حق ہم سے چھیننے سے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ معراج کا پیغام ہم کو یہی مل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے پہلے سال سے 11ویں سال تک مسلسل پریشانیاں، مسلمانوں پر مسلسل ظلم و جور ہوتے تھے۔ تو مسلمانوں کا حال، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا کہ پہلے سے زیادہ ایمان میں مضبوط ہوتے تھے، پہلے سے زیادہ مسلمان متحد ہوتے تھے، پہلے سے زیادہ تدبیر اختیار کرتے تھے۔ تو پھر معراج جیسا واقعہ پیش آیا۔ معراج کا واقعہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے لوٹ کر مایوسی کے عالم میں کعبۃ اللہ کے آس پاس میں آپ کے ایک رشتہ دار ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، نیند سے بیدار کیا، نیند مکمل ختم بھی نہیں ہوئی، نیند اور بیداری اور نیند کے اسی حالت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لایا گیا۔
آپ کا سینہ چاک کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے ملا دیا گیا، پھر آپ کے سامنے ایک سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے، سفید رنگ کا تھا، خچر سے تھوڑا سا کم، لیکن اس کی رفتار کے سلسلے میں ہر کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اس کی رفتار کا یہ حال تھا جیسے انسان ایک خالی میدان میں، بالکل عمارتیں نہ ہوں، آبادی نہ ہو، کھڑے ہو کر نظر اس کی پڑتی ہے، جہاں اس کی نظر پڑتی ہے اس سواری کا رفتار کا حال یہ تھا، تیزی کا یہ حال تھا کہ اس کا ایک قدم وہاں پر پڑتا تھا۔ اس سے بھی ذرا آسان انداز میں، جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے نا، مشرق میں چمکتی ہے تو مغرب میں جا کر ختم ہوتی ہے، اس طرح تیز رفتار سواری تھی۔ پہلے وہ سمجھنا مشکل تھا، اب یہ راکٹ اور یہ تیز رفتار گاڑیوں سے ہمیں سمجھنا آسان ہو گیا۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق میں سوار کر کے، ایک معراج ہے، ایک اسرا ہے۔ اسرا جو ہے قرآن سے ثابت ہے، اور معراج جو ہے تقریباً 50 صحابہ 50 حدیثیں اس سلسلے میں، سینکڑوں حدیثیں اس سلسلے میں نقل کرتے ہیں، 50 صحابہ۔ اسرا کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئی۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو نازل کیا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ وہ ذات سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصی میں پہنچے تو پہلے ہی سے وہاں پر تقریباً 24 لاکھ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آپ کے استقبال میں موجود تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کی، امام الانبیاء کا شرف حاصل کیا، پھر انبیاء اپنے اپنی جگہ پر چلے گئے۔ وہاں سے معراج عرش تک پہنچنے کے لیے، سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی رکھی گئی۔ سیڑھی ہی کو عربی میں معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ آج کی زبان میں اگر میں کہوں تو ایک لفٹ کا انتظام کیا گیا، لفٹ کا انتظام کیا گیا۔ آپ علیہ السلام اس لفٹ میں سوار ہو کر آسمانی دنیا پر پہنچتے ہیں۔ 7 آسمان، پہلے آسمان پر پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل، کیا شان ہوگی آسمان کے دروازے کی وہ اللہ جانے، رسول جانے، کھٹکھٹایا گیا۔ اندر سے سوال ہوتا ہے کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل۔ اندر سے پھر سوال ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے یا اکیلے ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے کہ میرے ساتھ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اندر سے سوال ہوتا ہے کہ محمد خود سے آئے ہیں یا ان کو دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں خود سے نہیں، بلایا گیا ہے۔ پھر دروازہ کھولا جاتا ہے آسمان کا، حضرت آدم علیہ السلام آپ کے استقبال میں ہیں۔ اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں، سلام و کلام ہوتا ہے۔ دادا آدم علیہ السلام آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ دائیں جانب حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آنسو نکالتے ہیں، روتے ہیں۔ جبرائیل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابا آدم کا حال ایسا کیوں ہے؟ تو کہا کہ دائیں جانب وہ روحیں ہیں جو صالحین ہیں، نیک ہیں، ان کی روحیں کو دیکھتے ہیں تو باپ خوش ہوتا ہے، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو بد روحیں، جہنم میں پہنچنے والی روحیں، ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو غم ہوتا ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پر بھی استقبال، دوسرے آسمان میں بھی اسی طرح کا سوال و جواب ہوا۔
وہاں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں، وہاں گفتگو ہوتی ہے، اہلا و سہلا مرحبا ہوتا ہے۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے استقبال میں۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام آپ کے استقبال میں۔ پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے استقبال میں۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال میں۔ ساتویں آسمان میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ایک انسان موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہاں بھی گفتگو ہوئی، وہاں بھی سلام و کلام ہوا۔ وہاں سے سدرۃ المنتہا کو پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے رسول اللہ، اب آپ کے لیے الگ سواری کا انتظام ہے، اب یہاں سے آپ اکیلے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 7، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں تک 7 آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک 7، اب تنہا جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ رسول اللہ ساتھ میں چلنے کا تو شوق ہے، لیکن یہاں سے آپ کے بعد کسی کا بھی مقام نہیں ہے، اب یہاں سے ایک پر بھی میں آگے بڑھاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، تنہا آپ کا مقام ہے، آپ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ایک دوسرا انتظام ہوا سفر کا، وہاں پہنچتے ہیں کیا گفتگو ہوئی اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے کے بعد، یہ سننے کی لائق ہے۔ مشکات کی شرح ہے مرقات المصابیح، اور ایک تفسیر کی کتاب ہے روح المانی، اس میں لکھا ہے سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں پہنچے، کتنا قریب ہوئے؟ فکان قاب قوسین او ادنی، بہرحال بہت قریب ہو گئے۔ قریب پہنچنے کے بعد بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ کہاں پہنچے ہیں؟ بادشاہوں کے بادشاہ، سلطانوں کے سلطان، پروردگار کائنات کا حقیقی مالک کے دربار میں پہنچے ہیں۔ کیا ادب تھا ہوگا، کیا احترام تھا ہوگا۔ کلمات التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ بندگی کا اظہار، جواب آتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہے، آپ پر برکتیں ہیں، آپ پر رحمتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ کر کہا یا اللہ یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ سلامتی صرف میرے لیے نہ، میری پوری امت میں سے جو صالحین ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ سلامتی مجھ پر بھی اور میری امت میں سے جو صالح ہیں ان پر بھی سلامتی ہو۔ کیا ہے صالح؟ صالحین کا کیا مقام ہے کہ ہر مسلمان فرض پڑھو، نفل پڑھو، سنت پڑھو، واجب پڑھو، عید کی نماز پڑھو، ہر نماز میں یہ تشہد پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہے؟ جو صالح ہوگا، نیک ہوگا، اس کے لیے دعا کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان دعا کرتے ہیں اس صالح کے لیے، یا اللہ تیری سلامتی ہو، تیرے طرف سے برکت نازل ہو، تیرے طرف سے رحمت نازل ہو۔ نیچے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرماتے، انہوں نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ معراج کا مکالمہ ہے، یہ معراج کی گفتگو ہے۔ کون کیے تھے گفتگو؟ پروردگار رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو کی تھی۔ اللہ کا احسان ہوا، ہمیں ہر نماز میں اسے دہرانے کی اجازت ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ گفتگو کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے تو 3 تحفے دیے گئے۔
ایک تحفہ یہ دیا گیا، اے نبی تمہاری امت میں سے جو بندہ شرک سے بچ جائے گا، شرک کے گناہ سے بچ جائے گا، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ معاف کرنے کا طریقہ بہت ممکن ہے کہ بغیر دوزخ میں ڈالے کے پہلی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ اللہ کی رحمت اگر اس کے اوپر نازل ہو تو وہ بڑے سے بڑے گناہ کو، بڑے سے بڑے گنہگار کو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں، یہ ممکن ہے یا نہیں؟ تو کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہیں ہوگا، گنہگار دوزخ میں جا کر گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آئے گا، بہرحال وہ جنت میں جائے گا، بہرحال اسے مغفرت ہوگی۔ لیکن شرک کے گناہ سے پاک ہونا، شرک کا گناہ اگر رہا، شرک کا مطلب کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، منتیں اور مرادیں کسی اور کے دربار میں جا کر مانگنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے اللہ معراج میں بلا کر محمد رسول اللہ کو کہہ دیا، آپ اپنی امت سے کہہ دو کہ کوئی بھی گناہ کرے ممکن ہے تمہارا رب معاف کر دے، شرک کا گناہ ہوگا تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ شرک کے گناہ سے معافی کا تحفہ دیا گیا۔ دوسرا تحفہ کیا دیا گیا؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ قرآن شریف کی ایک سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخر کی آیتیں ہیں، آمن الرسول سے مشہور ہے۔ یہ آیت کی شان یہ ہے، ان آیتوں کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جتنے آیتیں نازل کی تھی وہ زمین میں نازل کی، مکے میں نازل کی، مدینے میں نازل کی، مکے مدینے کے درمیان میں نازل کی، زمین کے کسی چپے میں نازل کی۔ لیکن ان آیتوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے عرش میں بلا کر معراج کے موقع پر تحفے کے طور پر دیا۔ اسی وجہ سے بخاری شریف میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن سونے سے پہلے آپ کا آخری وظیفہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ہوتا تھا۔ اب صبح میں اٹھنے کے بعد وضو سے پہلے بستر ہی میں بیٹھ کر آمن الرسول بما انزل الیہ آخری تک آپ پڑھا کرتے تھے۔ کیا عظمت ہوگی، کیا برکت ہوگی، اور پڑھنے والے پر کیا سلامتی نازل ہوگی، یہ نبی جانے، کیونکہ زندگی بھر کی یہ پابندی ہے۔ اس لیے مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، ان آیتوں کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ، یاد کر لیں گے تو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دوسرا تحفہ تھا۔ تیسرا تحفہ 50 وقت کی نماز کا، تیسرا تحفہ 50 وقت کی نماز کا۔ یہ 3 تحفے لے کر واپس آتے ہیں، راستے میں چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ پوچھتے ہیں، موسیٰ رب کے پاس کیا کیا انعامات ملے، کیا تحفے ملے، دکھائے جاتے ہیں یہ تحفے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، محمد مجھے تجربہ ہے کہ میری امت پر 2 وقت کی نمازیں تھے، وہ مکمل نہیں پڑھی گئی، اس میں کوتاہیاں ہوئی، اس کی وجہ سے بہت سے جہنمی بنے،
آپ کو 50 وقت کی نمازیں تمہاری امت متحمل نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتی ہے، اللہ کے پاس جا کر کم کرا کے لاؤ۔ موسیٰ کی بات سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، کم کراتے ہیں، 5 کم ہوتی ہیں، 10 کم ہوتی ہے، 15 کم ہوتی ہے، ایسا بار بار آتے جاتے 5 وقت کی نمازیں آخر میں رہ جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے نبی اب کتنے نمازیں باقی رہ گئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں میری امت پر ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ یہ بھی تمہاری امت پر مشکل ہے، یہ بھی تمہاری امت پر مشکل ہے۔ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، موسیٰ کی بات اور مان لیتے تو اچھا تھا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اب اللہ کی بارگاہ میں جا کر بار بار کم کراتے ہوئے ذرا حیا سی آتی ہے، شرم سی آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے امید ہے میری امت اس کی پابندی کرے گی۔ کیا امید ہے نبی کو امت سے کہ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آخری وقت تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلنے کا، وفات کا، اس دنیا سے جانے کا۔ زبان میں 2-3 کلمات تھے، ان میں سے ایک صلاۃ، 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 نماز، نماز، نماز۔ میرے عزیز بزرگوں کیا حال ہے ہماری نمازوں کا؟ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ کتنی پابندیاں ہیں نماز کی؟ آج تو کم از کم کیا ہو جانا چاہیے ہم کو؟ نماز کے پابند ہو جانا چاہیے۔ وہ لوگ مسجدوں کو ڈھا کر خوش ہوتے ہیں، ہم مسجدوں کی تعمیر تو ایک ہوتی ہے عمارتوں کی، مسجدوں میں حاصیر بچھا کر، مسجدوں میں فین بنا کر، مسجد کے دیواریں اور مسجد کے چھتیں بنا کر تعمیر ہوتی ہے، اور ایک دوسری اصل تعمیر جو ہے وہ عبادت ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ قرآن نے حقیقی تعمیر، مسجد کی حقیقی تعمیر کیا فرمایا؟ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ وہ مسجدوں کو ڈھا کر یہ کوششیں کر رہے ہیں اسلام کو مٹائیں، مسجدوں کو ختم کریں۔ ہم مسجدوں کو آباد کر کے، نماز کی پابندی کر کے، زندگی میں فجر کی نماز نہیں تھی تو آج اس معراج کے واقعے کو سننے کے بعد، محمد رسول اللہ کی اس بات کو سننے کے بعد، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز کی پابندی کے لیے تیار ہو جائیں، فجر 5 نماز کی پابندی کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے عزیز بزرگوں معلوم نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ کتنی اچھی بات ہے آج اس مجلس میں بیٹھ کر نوجوان یا بوڑھا، 70 سال کا یا ہماری بات سننے والی کوئی بھی عورت دل میں طے کریں آج تک میں جتنے نمازیں چھوڑی ہیں اس کی توبہ کرتی ہوں اور اس کا توبہ کرتا ہوں اور اس کی قضا شروع کر دیتا ہوں، اب اس کے بعد ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گی، طے کر لے۔ اس کے بعد وفات آ گئی، موت آ گئی تو پچھلی نمازوں کے چھوٹنے کا سوال نہیں ہوگا۔ سچی توبہ آپ نے کر لی ہے، سچی توبہ آپ نے کر لی ہے۔ اس لیے آج آپ سے درخواست، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں سے، یہ مسجدوں کو خراب کرنے کے زمانے میں، مسجدوں کو ڈھانے کے زمانے میں اگر اللہ ہم سے پوچھیں میرے گھروں کو اجاڑا جا رہا تھا، میرے گھروں کو ڈھایا جا رہا تھا، میرے گھر کو تباہ کیا جا رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ مسلمان یہ جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا اللہ وہ لوگ ڈھا رہے تھے تو میں نماز پڑھ کے آباد کر رہا تھا۔ اگر اس زمانے میں بھی اگر نماز پڑھ کر مسجد کو آباد نہیں کیے تو مسجدوں کو ویران کرنے والے منافقوں کے ساتھ اللہ حفاظت فرمائے، کہیں ہمارا حشر نہ ہو جائے۔ دیکھ رہے نا کتنے لوگ حالات سے مرعوب ہو کر اسلام کے دامن کو چھوڑ کر کفر کی تعریف کر کے، شرک کی تعریف کر کے، کافروں کے ساتھ مل جل کر ایمان کی دولت سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دل کے اندر دین کی محبت نہیں تھی، نمازوں کی پابندی نہیں تھی۔ یاد رکھو نبی نے فرما دیا جو شخص 40 دن تک پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا
اسے جہنم سے چھٹکارا کا پروانہ دیا جائے گا اور وہ نفاق کے زمانے میں نفاق سے بری ہونے کا پروانہ دے دیا جائے گا. اور 40 دن جو نماز کی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ کر لیتا ہے تو وہ عادی بن جاتا ہے نماز کا، وہ نماز کی عادت اسے ہو جاتی ہے. پھر اگر اسے نماز چھوٹے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے، وہ نماز پڑھ کر ہی سوئے گا. بہرحال واقعہ معراج تو بڑا لمبا ہے، میں بات کو مختصر کرتے واپس آتا ہوں کہ بہرحال واقعہ معراج جب پیش آیا تھا ایسے ہی حالات تھے. اس وقت بھی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ ہو رہا تھا. اس وقت کے مسلمان اور اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے بے چین ہو کر، حالات سے گھبرا کر، نعوذ باللہ ایمان کی دولت اور ایمان کی رسی کو نہیں چھوڑے تھے، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے تھے. اب ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، یہی معراج کا پیغام ہے، واقعہ معراج کا یہی پیغام ہے کہ ہم بھی ان حالات میں پہلے سے زیادہ نمازی بن جائیں، پہلے سے زیادہ دیندار بن جائیں، پہلے سے زیادہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدد نازل ہوئی تھی، فرشتے اتر کر کافروں کا مقابلہ کیا تھا، اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے ہمارے ساتھ بھی وہ واقعات اور ویسے تسلیاں، ویسی سکونت، ویسی کامیابی نازل ہوں گی. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.